میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے زیادہ ستھرائی و اطہر اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اس میں حکمت ہے، اس میں بہتری ہے، تو لہٰذا اب ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے۔ 2 سال جو ہے نا بچے کی مدت رضاعت ہے کہ 2 سال تک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ 2 سال تک ماں کا دودھ پی سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول 30 مہینہ کا ہے، یعنی 2.5 سال۔ تو صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد، وہ 2 سال کہتے ہیں، تو فتویٰ 2 سال کے ہی قول پر ہے، فتویٰ 2 سال کے قول پر ہے۔ کوئی بچہ یا بچی یا لڑکا لڑکی بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، تو پھر کہا کہ مجبوراً گنجائش دی جا سکتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کریں 2.5 سال، ورنہ 2 سال کے اندر جو ہے بچے کو دودھ چھوڑا دینا چاہیے۔ 2 سال بچے کو دودھ بھی چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کو بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہی کوئی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے جو اس کی ماں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی عذر ہے، تو اب کہا کہ شوہر کو مجبور نہیں کرنا چاہیے بیوی کو کہ تم بھی دودھ پلاؤ اس کو، اس کا کوئی شرعی عذر ہے، تو پھر کہا کہ اب دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عورت دودھ پلائے گی تو اگر یہ میاں بیوی تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ سارا خرچہ اس کا شوہر کے ذمہ ہے، اس کا نان نفقہ، دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے وہ سارا گویا کہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر طلاق ہو گئی تو اب گویا کہ عدت کے دوران نفقہ بھی اور بچے کا دودھ کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ عدت گزرے گی تو نفقہ ختم ہو جائے گا، لیکن دودھ کی جو کوئی اخراجات اگر وغیرہ ہیں تو باپ کے اوپر ہی آئیں گے۔ یہ اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ والوالدات، اور مائیں، والدہ کی جمع والدات، والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 کامل سال، حول کہتے ہیں سال کو، حولین 2 سال، کاملین کامل سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا مدت رضاعت پورا کرنے کا ارادہ ہو۔ مطلب یہ کہ لازمی نہیں ہے، اگر مدت رضاعت پورا کرنے کا ارادہ ہے تو 2 سال گویا کہ کامل دودھ پلائیں۔ اس میں دیکھو حکمت بھی ہے، اولاد کے درمیان ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے، اس طرف اشارہ ہے قرآن پاک کا جو ہے نا، یہ اشارے میں اور کنایے میں بہت ساری باتیں قرآن سمجھا دیتا ہے۔ 2 سال جب بچہ دودھ پیے گا تو اگلے بچے میں کم از کم 3 سال وقفہ ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر اگر حمل ٹھہرے گا تو 9 مہینے تو وہ ہو گئے، تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ یکدم حمل ٹھہر جائے، تو یہ تقریباً 3 سال جو ہے نا 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا مناسب وقفہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس شادی کر لی تو اب یہی کام ہے، عورتوں کو کام ہے ہی نہیں، تو اس میں ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے۔ عورت کے اوپر اس طرح کو جبر کرنا، ہر سال نہ گزرے اور پھر بچہ، سال نہ گزرے پھر بچہ، سال نہ گزرے پھر بچہ، بتاؤ اب اس عورت کا کیا حال ہوگا۔ بچوں کو سنبھالنا، دیکھ بھال کرنا ایک بڑی گویا کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر عورت کے اور بھی کئی کام ہیں نا بھائی، کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا، گھر کی خدمت، شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، یہ سارے کام ہیں، تو اب بچوں کی دیکھ بھال بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں شریعت نے کہا کہ مناسب وقفہ رکھو اس کے اندر۔ 2 سال بچہ دودھ پیتا رہے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا جب ماں کا دودھ پیے گا نا تو اس کے بچے کی صحت صحیح رہے گی بالکل۔ یہ ڈبے کا دودھ اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بچے کی اس کو نہ نشو و نما ہوتی ہے اور نہ بچے میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ ایسا دودھ دیں گے کہ بچہ جو ہے نا وہ گول گپا ہو جائے پھول کے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، یہ بڑا فائدہ مند ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ بچے میں بو آئے کیسے ماں باپ کے اتوار کی، بچے میں بو آئے کیسے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔
جی بچے نے دودھ پیا ڈبے کا اس میں ماں باپ کے کیا اثرات آئیں گے اس کے اندر. تو بچہ دودھ پیے ماں کا نا اس کے اثرات پڑتے ہیں بچے پر, صحت بھی سب کچھ. ایک وقت تھا کہ بڑی اس کی دودھ کے اور یہ اوپر کے ڈبوں کی بڑی وہ چہل پہل تھی. اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ماں دودھ پلائے بچے کو, اس کا نعمت بدل کوئی نہیں جو اللہ نے ماں کے دودھ میں طاقت رکھی. 2 سال ایک بچہ دودھ پیے گا تو بالکل, اب یہ 2 سال میں بچہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہوشیار ہوگا تو پیشاب پخانے کے اندر بھی وہ تھوڑا سا وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ خود کفیل ہو جاتا ہے, تو ماں کا کوئی کافی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اب ایک بچہ وہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا اور دوسرا بچہ آ گیا. اب بتاؤ وہ پہلا بچہ بھی اس کو ماں کی محبت پوری نہیں ملی اور پھر وہ جو ہے نا وہ محبت تقسیم ہو گئی. اب وہ بچہ جب دیکھتا ہے نا کوئی اور آ گیا تو اس کے دل میں بھی جو ہے نا نفرت, وہ بعض دفعہ مارتا بھی ہے اپنے بہن بھائی کو کہ یہ کون آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا سا مناسب وقفہ رکھو. بس جو ہے نا نیا سال آئے تو سمجھو کہ بچہ بھی نیا ہوگا. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کتنے بچے ہیں, بس 1 سال گنتے رہو. بس جس سال میں دیکھیں گے تو بچہ بھی نیا آئے گا, جس سال میں دیکھیں گے تو بچہ بھی نیا آئے گا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت ایک مزاج ہے. ہاں, قرآن پاک نے کہا کہ بیوی کے پاس جانا قابل ملامت نہیں ہے, یعنی کہ ملامت نہیں ہے اس کو, بل یہ ایسا کام ہے یہ اتنی بڑی کوئی عبادت بھی نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت کام ہے اور صحیح راستے پر آدمی چل رہا ہے. تو یہ کہا کہ 2 کامل سال بچے کو دودھ پلاؤ. جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے وعلی المولود لہ, جس کا بچہ ہے یعنی باپ کی طرف اشارہ ہے. ہاں, رزقہن و کسوتہن, ان کی روزی اور ان کا لباس یہ گویا کہ باپ کے ذمہ ہے, دودھ پلانے والی عورتوں کا. تو میں نے کہا اگر بیوی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اس صورت میں اگر طلاق دے دی نان نفقہ بھی دے عدت کے دوران اور بچے کا خرچہ بھی گویا کہ دے, اور جب گویا کہ عدت ختم ہو گئی تو نفقہ اس عورت کا ختم ہو جائے گا, لیکن بچے کا خرچہ بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی آدمی کو مکلف نہیں بنایا جاتا, اس کو تکلیف نہیں دی جاتی طاقت کے مطابق, گنجائش کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا, ماں کو اذیت نہ دی جائے اس کے اولاد کی خاطر. ولا مولود لہ بولدہ, اور نہ مولود لہ, جیسے اوپر آیا نا مولود, تو باپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے اس کے اولاد کی خاطر. عورت خام خواہ انکار کرے گی نا کہ میں دودھ نہیں پلاتی, تو یہ باپ کو تکلیف ہے, باپ کو تکلیف نہ دو. اور عورت کو مجبور کرنا کسی عذر کے باوجود, یہ گویا کہ ماں کے لیے تکلیف ہے. عذر نہ تو دودھ پلائے, اور عذر ہو تو باپ مجبور نہ کرے, اور عورت بھی بغیر عذر کے انکار نہ کرے. عرب کے اندر جو ہے نا دودھ پلوانے کا بڑا تھا رواج. دایا جو ہوتی تھی وہ دودھ پلانے کے لیے بچے لے جاتی تھی. خود آپ علیہ السلام نے دایا کا دودھ پیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بیچ دیا کرتے تاکہ بچہ جفاکش پیدا ہو. میں کہتا ہوں نا کہ بچے کو تھوڑے عرصے کے لیے یہ پٹھانوں کے بچوں سے چھوڑ دیا جائے نا, وہ بچہ بڑا ایکٹیو ہو جائے گا, لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو جائے گا. اب یہ اتنا وہ بچے کو نازک بنا کے رکھتے ہیں نا, بچے میں جان ہی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے تھے یہ ہمارا بچہ باہر جائے گاؤں دیہاتوں میں تو بچہ جفاکش پیدا ہو, اس لیے ان کے ہاں یہ بہت رواج تھا دودھ پلانے والے کا. تو عورتیں ڈھونڈتی تھی بچہ ہمیں ملیں, ہم ان کو دودھ پلائیں, اور پھر ان کو اس کا معاوضہ بھی ملتا تھا. تو دودھ پلانے کا بڑا گویا کہ اس وقت اثر رسوخ تھا. اب وہ چیز تو نہیں ہے, اب اس کی جگہ ڈبے آگے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت بلا وجہ نہ کرے. وعلی الوارث مثل ذلک, اور اسی طرح
کی ذمہ داری ہے. بچہ ہے، باپ مر گیا اس کا، یا باپ نہیں ہے، اب وارثوں کا کام ہے اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا، یہ وارث کے ذمہ ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دونوں نے ارادہ کر لیا دودھ چھڑانے کا، فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور آپس کے مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان پر مثلاً ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، اس دوران اگر عورت حاملہ ہو گئی، اب یہ جو دودھ ہے نا، یہ اس بچے کے کام نہیں آتا، یہ بلکہ اکثر نقصان دہ ہے، یہ بیماری پیدا کرے گا. تو اب اس بچے کو دودھ چھڑانا پڑے گا ہر صورت میں. جب اس کا حمل ٹھہر گیا، اب یہ بچہ دودھ نہیں پی سکتا، تو اب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا رضامندی سے کہ اور بچہ آ جائے، تو اب ظاہر بات ہے کہ دودھ چھڑانا پڑے گا اس کو، تو اس کا وہ انتظام کریں. تو آپس کی رضامندی اور مشورے سے اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں تو فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر. پہلے میں نے عرض کیا نا کہ یہ واجب نہیں ہے یہ، لیکن جائز ہے کہ 2 سال تک بچہ دودھ پیے. 2 سال کے بعد کوئی دودھ پیے گا نا کسی عورت کا، رشتہ ثابت نہیں ہوگا. ہاں، وہ جو حرمت ہوتی ہے رشتے کی، وہ دودھ کی مدت کے اندر ہے. اس مدت میں کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو رشتہ ثابت ہو گیا، وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، یہ اس کا بیٹا ہو گیا. اور پھر بعض صورتوں میں اس کی اولاد سے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا ان سے نہیں ہو سکتا، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے مدت رضاعت وہ 2 سال ہونی ضروری ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم چاہو دودھ پلواؤ، ہاں سین جو ہے نا طلب کے لیے آتی ہے، کہ دودھ پلواؤ کسی اور سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم نے گویا کہ ان کے سپرد کر دیا جو تم نے ان کو دیا دستور کے مطابق. تم نے عورت کی مزدوری دے دی دودھ پلانے والی کی تو ٹھیک ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ڈرو اللہ سے، جان لو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور جو کوئی تم میں سے فوت ہو جائیں، مر جائیں، انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. شوہر کا جو ہے نا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے ہر میت پر سوگ کے 3 دن رکھے شریعت نے. 3 دن سوگ کرو بس، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. مطلب ہے کہ سوگ کی کیفیت نہیں ہے. غم تو آدمی کو ہوتا ہے، صدمہ تو ہو سکتا ہے سالوں تک بھی رہے، لیکن کہا کہ بس سوگ والی کیفیت 3 دن کے بعد پھر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ بہت زیادہ صحابہ اکرام میں سنت کا اہتمام. 2 غالباً ازواج مطہرات کا واقعہ آتا ہے، ایک کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک کے بھائی کا غالباً انتقال ہوا، تو انہوں نے 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کے استعمال کی، اور فرمایا کہ ہمیں خوشبو کی خواہش نہیں ہے، نہ تمنا ہے نہ چاہت ہے، لیکن صرف اس لیے خوشبو استعمال کر رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کے بعد نہیں ہے، ہماری وہ سوگ والی کیفیت نہ ہو جائے. یہ سنت کا اہتمام، اتنی سنت کی پابندی. تو خوشبو استعمال کی 3 دن گزرنے کے بعد، تاکہ پتہ چل جائے کہ اب ہم سوگ نہیں کر رہے، سوگ ختم ہو گیا. لیکن شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن، یہ اس صورت میں کہ جب وہ عورت حاملہ نہ ہو. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ حاملہ ہے، اور 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کے مرنے کے، تو یہ کوئی کہ آزاد ہو گئی، عدت ختم ہو گئی اس کی. اب 4 مہینے 10 دن عدت نہیں ہے. یا ایسا ہوا کہ ابھی حمل ٹھہرا ہو، شوہر فوت ہو گیا، تو پورے 8-9 مہینے باقی ہیں، تو یہ اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. حمل کی صورت میں چاہے وہ 1 دن کے بعد پیدا ہو، چاہے 8 مہینے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، جب یہ بچہ پیدا ہوگا، جب اس کی عدت ختم ہوگی، پھر 4 مہینے 10 دن کا اعتبار نہیں ہوگا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، وہ اپنی ذات کے بارے میں جو چاہیں کریں دستور کے مطابق. عورت آزاد ہو گئی نا، عدت سے نکل گئی، بس اب وہ آزاد ہے بھائی، وہ کوئی بھی فیصلہ کرے، کہیں شادی کرنا چاہے، کہیں نکاح کرنا چاہے، آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ رکاوٹ بنیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم، ان باتوں میں، عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس چیز میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم گویا کہ عورتوں کے ساتھ منگنی کی بات کرو. ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ. یہ زیر و پیش کا بھی کتنا فرق ہے.
خطبہ ہو تو بیان کو کہتے ہیں، واعظ کو کہتے ہیں، نصیحت کو کہتے ہیں، اور خطبہ ہو تو منگنی کو کہتے ہیں، منگنی کرنا، پیغام نکاح دینا کسی کو، انگیجمنٹ، یہ خطبہ جو ہے نا یہ منگنی ہے۔ تو کہا کہ کوئی گناہ نہیں تم پر جو تم گویا کہ عرضتم به من خطبۃ النساء، جو تم گویا کہ بات کرنا چاہو عورتوں سے منگنی کے متعلق، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپاؤ۔ عرضتم کا معنی عورت سے بات کرنا، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے بات کرنا۔ اور اکننتم کنایہ سے ہے، اس سے نہیں بات کی، لیکن دل میں بات رکھی ہوئی ہے کہ اس خاتون سے میں کیا کروں گا، شادی کروں گا، یا اس کو پیغام نکاح دوں گا جس کا شوہر فوت ہو گئے، یا اس کو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، تم اپنے آپ کو، یعنی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کو کہ پیش کرو اس بات کو عورتوں کی منگنی سے، یا تم دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے عن قریب، ستذکرونہن، عن قریب تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن آپس میں کوئی معاہدہ نہ کرو پوشیدہ طریقے سے عدت کے دوران۔ تواعدوہن جانبین سے ہوتا ہے، آپس میں وعدہ نہ کرو۔ عورت کہے میں تم سے شادی کروں گی، وہ کہے میں تم سے کروں گا، آپس میں عدت کے دوران اس طرح کا کوئی وعدہ نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کنایتاً بات کہہ دو، بھائی مجھے بھی کسی نیک عورت کی تلاش ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی کر لوں، تو یہ اس بیوہ سے کہہ سکتا ہے، یہ ایک کنایتاً ہے، لیکن اس کو صراحتاً نہ کہے، یا خفیہ طور پر آپس میں معاہدہ نہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، کوئی دستور کے مطابق اچھی سی بات کہہ دو، بھائی مجھے بھی کسی نیک عورت کی تلاش ہے اور میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے عقد نکاح کا کہ پکا ارادہ نہ کرو، عزم تعزم پکا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ گویا کہ مدت، یعنی کہ اللہ کا جو فیصلہ، اللہ کا جو حکم ہے، جو کتاب کا حکم ہے، وہ گویا کہ اپنے گویا کہ مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جانتا ہے اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ یہاں جو ہے نا مسئلہ ایک بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس نے کہ اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں گیا، اور طلاق دے دی، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اور میاں بھی ملے بھی نہیں، اور طلاق ہوگی۔ تو کہتے ہیں اب اس صورت میں جو ہے نا کوئی مہر وغیرہ ذمہ نہیں ہے، کوئی تحفہ دے دو اس عورت کو۔ یعنی شریعت کہتی ہے بھئی طلاق بھی اگر ہو نا تو دیکھو بھائی اچھے طریقے سے، ملن ساری سے، اتفاق سے، محبت سے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، فساد کر کے نہیں، کہا کہ اس عورت کو کوئی گفٹ دے دو، کوئی تحفہ دے دو، کپڑوں کا جوڑا دے دو، جوتوں کا جوڑا دے دو، اور پھر گویا کہ اس کو تم کیا کر دو، رخصت کر دو۔ اگر مہر مقرر ہوا تھا، یہ اس میں مہر مقرر نہیں ہوا تھا، مہر مقرر ہوا تھا، شادی کی، نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اب اگر طلاق دو، اب آدھا مہر دیں۔ اور آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ عورت کو تو چاہیے کہ آدھا بھی نہ لے، بھائی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور مرد کو چاہیے کہ پورا دے دے، آدھا بھی نہ چھوڑے۔ کیا بات ہے، یہ حسن سلوک دیکھو، معاشرت لوگ نہیں جانتے آج کل۔ اب طلاق ہو گئی نا، ایک چیز کا تبادلہ ہوگا، اور جی کپڑے بھی واپس، اور انگوٹھی بھی واپس، فلاں بھی واپس، نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں دے دو جو دے دیا، بس ختم ہوگی بات۔ تو کہا کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوهن، مس کہتے ہیں ہاتھ لگانے کو، جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے تم کو مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوهن، اور ان کو کیا دے دو، ان کو کوئی ہدیہ دے دو، تحفہ دے دو، ان کو نفع اٹھانے کی، ان کو تحفہ دے دو، علی الموسع قدرہ، کہتے ہیں کہ
کشادہ دست، مالدار کے اوپر جو مسرع کا معنی مالدار کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتری اور تنگ دست کے اوپر قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی غریب بھی دے کچھ، ہاں یہ نہ کہ میں تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، اپنی حیثیت کے مطابق دو نا بھائی، تم 5,000 کا جوڑا نہیں دے سکتے ہو تو 500 والے دے دو، 250 300 والا جوڑا دے دو، دو تو صحیح کچھ۔ تو کہا کہ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور مقتر مفلس اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے، مطعم بالمعروف، یہ نفع دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ لازمی ہے نیکی کرنے والوں پر، محسن ہے نا نیک آدمی یہ ضرور کرے گا۔ آگے دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا کہ مہر مقرر ہوا تھا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر کیا کیا تھا، مقرر کیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا مہر تم دے دو، الا ان یعفون، مگر ایک وہ معاف کر دیں وہ عورتیں، وہ بھی نہ لیں، چھوڑو بھائی رخصتی نہیں تو میں کیا لوں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر آدمی، وہ معاف کر دے، یعنی پورا ہی دے دے، ہاں آدھا نہ پورا دے دے، کوئی بات نہیں، یہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، ہاں تم مرد ہو، مرد بن کے رہو بھائی، ہاں عورت کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو، اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، وہ عورت ہے، تم مرد ہو، تمہیں زیادہ احسان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم عورت سے لینے کے چکر میں، عورت سے گویا کہ مال جمع کرنے کے چکر میں ایسا نہ کرو، تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر گویا کہ احسان کرنے کو مت بھولو، ہاں ہمارے ہاں تو ایسے طلاق ہوتی ہے کہ جیسے کبھی زندگی بھر سے منہ نہیں دیکھنا بھائی، بات ہی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، صحابہ کے دور میں طلاقیں ہوئی ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے زینب حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو کیا طلاق دے دی تو کیا اس کے بعد کوئی ان کے تعلقات ختم ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، نہیں نباہ ہو سکتا تو آدمی کیا کر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فساد کر کے اس تعلق کو ختم کرو، نباہ اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، درمیانی نماز کی، ہاں کہا کہ نمازوں کی نگہبانی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی نگہبانی کرو، اور نمازوں کی دیکھ بھال رکھو، خاص طور پر صلاۃ الوسطی۔ صلاۃ الوسطی کے بارے میں تقریباً 40 اقوال ہیں کہ کون سی نماز صلاۃ الوسطی ہے۔ ہر نماز کو بھی صلاۃ الوسطی کہہ سکتے ہیں، 2 ادھر ہوگی 2 ادھر ہوگی تو بیچ کی صلاۃ الوسطی ہوگی۔ بعض نے کہا کہ عشاء کی نماز، بعض نے کہا فجر کی نماز، شواف فجر کہتے ہیں۔ بہرحال احناف کا راجح قول ہے کہ اس سے صلاۃ العصر مراد ہے، اور فضائل اعمال میں حدیث بھی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے لیے ایسا ہو گیا فکأنما وطر اہلہ و مالہ، اس کا سارا اہل و مال کا کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اتنا نقصان ہو گیا اس کا ایک نماز کے گویا کے چلے جانے سے۔ تو عصر کی نماز کے وقت اب بھی اور اس وقت بھی عرب کے ہاں تجارت بڑی زوروں پر ہوتی تھی۔ اب بھی لوگ کیا کرتے ہیں 11-12 بجے چھٹی کر لیتے ہیں، اور پھر جو سو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، پھر یہ 3-4 بجے ان کی تجارت بڑے عروج پر ہوتی ہے، دکانیں کھل جاتی ہیں، ایک دم جو ہے نا چہل پہل بازاروں میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب عصر کے وقت ایک تو آپ کی تجارت کا کوئی وقت ہے، گاہکوں کی رش ہے، دکان بھری ہوئی ہے، گاہک آ رہے ہیں، اس وقت تمہارا نماز کے جانا بہت مشکل ہے۔ اگر تم اس وقت گاہکوں کو دکان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے یہ بڑی قربانی ہے۔ تو کہا کہ عصر کا وقت چونکہ مصروفیت کا وقت ہے، تازہ دم لوگ ہو کے آ جاتے ہیں نا، سو کے آ جاتے ہیں، ہمارے تو اٹھتے ہی وہ 12-1 بجے 2 بجے ہیں، وہ صبح تجارت کرتے تھے، پھر دوپہر کو آرام کرتے تھے، پھر 3-4 بجے عصر کے قریب پھر تازہ دم ہو کر دکانوں میں جا کے بیٹھتے تھے، تو تجارت بڑی زوروں پر ہوتی تھی۔ اس لیے کہا کہ صلاۃ العصر اس سے مراد ہے کہ اس کا خاص خیال رکھو، وہ مصروفیت کی ہے۔ مغرب عشاء وہ بھی نمازیں ہیں، مگر اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا، مغرب میں تو اکثر دکانیں ہی بند ہو جاتی ہیں، اور یا تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا۔ فجر میں بھی آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے، ظہر کے اندر بھی آدمی تازہ دم ہوتا ہے یا گھر پہ ہوتا ہے، تو وہ عصر کی نماز۔ بہرحال اور اقوال بھی ہیں، ہمارے ہاں حناف کے ہاں یہ عصر کی نماز سے مراد ہے۔
وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر۔ قانتین قنوت کے معنی قیام، اور قنوت کا معنی سکوت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نماز بعد کر لیا کرتے تھے، کوئی آتا جماعت ہو رہی ہوتی پوچھتا کتنی رکعتیں ہو گئیں، وہ بتاتا تھا، بس نماز ہو جاتی تھی۔ کوئی سلام کرتا، نمازی اس کو جواب دے دیتا، بس نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود غالباً کسی سفر میں تھے اور واپس آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں بیٹھ گیا اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگ گیا، آگے پیچھے میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، حضور نے آج سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے ناراض ہو گئے، بڑی بے چینی ہے۔ جب حضور نے نماز ختم فرمائی تو دیکھا کہ بڑے بے چین، کہا کہ بھائی اب نماز میں بات کرنا منع ہو گیا ہے۔ آیت اتری ہے وقوموا للہ قانتین، اس کا ایک معنی ساکتین، چپ رہو، خاموش رہو۔ تو دیکھو یہ نماز کے دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جتنی خاموشی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ اونچی آواز سے آمین کہنا یہ بھی گو کہ خاموشی کا منافی ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا یہ بھی خاموشی کا منافی ہے۔ تو کہا کہ جب چپ رہنے کو کہا گیا تو چپ رہنے میں زیادہ گو کہ عافیت ہے، اور زیادہ اس میں کیا سکون ہے، خاموش رہے آدمی۔ تو بہرحال قنوت کا معنی لمبا قیام بھی ہے، قنوت کا معنی گویا کہ باادب کھڑا ہونا بھی ہے، قنوت کا معنی خاموش رہنا بھی ہے۔ بہرحال یہاں سب معنی اس کے مراد ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خطرہ ہو، خوف ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل اور رکباناً یا سوار ہو کر نماز پڑھو۔ دشمن کا خوف اور ڈر ہے، یہ دیکھو اس سے اندازہ کر لو کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر قبلہ ایک ہی سمت لازمی ہوتا تو اس کی اجازت نہ ہوتی۔ کہا کہ تم دشمن کا خوف ہے، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، چلتے رہو نماز پڑھتے رہو، رکوع سجدہ اشارے سے کرو، نماز پڑھتے رہو، یا سواری پر سوار ہو تو پڑھ لو، سواری پر سوار ہی پڑھ لو، اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کا خطرہ ہے، کوئی خوف ہے تو سواری پر سوار ہوتے ہی نماز پڑھ لو، اور رکوع سجدہ کیا کرو، اشارے سے کرو۔ ہاں اگر کوئی آدمی معذور نہیں ہے تو فرض نماز یا واجب یہ سواری پر نہ پڑھے، اس کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں سواری کیا ہے، کار ہیں، گاڑیاں ہیں، تو یا ریل گاڑی میں آدمی ہے تو اب یہ آدمی اس کو کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ لوگ ریل کی گاڑیوں میں سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے قبلہ رخ بھی ہے یا نہیں ہے، اور قیام فرض ہے، بلا کسی عذر کے قیام کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آدمی آرام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے ریل میں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ نفل نماز اب بھی جائز ہے سواری کے اوپر، گاڑی میں بیٹھے نا، کار میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو نفل، ہاں قبلہ رخ بھی شرط نہیں ہے اس کے اندر، تو آدمی نماز پڑھ لے۔ یہ لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے، اتنا آسانی والا کام۔ تو فرض یا واجب ہو وہ تو سواری پر جائز نہیں ہے، اترنا پڑے گا، رکوع سجدے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نفل ہو وہ سواری پر آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ اس کے لیے قبلہ بھی شرط نہیں ہے۔ اب گاڑی کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی، وہ تو اس کا ایک رخ ہے۔ تو اب یہ آدمی کہے کہ نہیں قبلہ رخ ہوگی تو میں تبھی نفل پڑھوں گا، تو نفل کے لیے اجازت ہے کہ وہ سواری پر آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض واجب کے لیے اترنا پڑے گا۔ تو کہا تمہیں اگر ڈر ہو، فرجالن، رجال رجل سے، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور رکباناً یا سوار ہو کر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں کیا ہو، امن ہو جائے، ڈر خوف ختم ہو گیا، تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا نا نماز پڑھنے کا طریقہ، اس طریقے سے پڑھو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ آگے جو واقعہ آ رہا ہے یہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اور پھر اسلام کے اندر بھی ایسا رہا۔ جب پہلی آیت جو گزری ہے نا وہ آیت آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے کوئی آدمی مر جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویوں کو چھوڑ کر جائے، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ایک سال تک وہ گویا کہ اس کو کیا کریں گے، نہ اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یعنی کہ شوہر مر گیا تو کہا کہ اب یہ بیوی ایک سال اس کے گھر میں رہے گی، ایک سال تک، اور ایک سال کا نان نفقہ خرچہ سب گویا کہ وارثوں کے ذمہ لازم ہے، غیر اخراج، اس کو گھر سے نکالیں گے نہیں اس کو۔ پہلے کیا، اب بعد آیت گزری ہے 4 مہینے 10 دن کی، جب وہ آیت آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، ورنہ پہلے یہ تھا کہ ایک سال تک جو ہے نا وہ بیوہ جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، ایک سال کا خرچہ ورچہ سب ان کے ذمہ ہوگا۔
ان کو نکالنا نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، وہ خود چلی جائیں وہ الگ بات ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں روکتے سال بھر، ہم چلی جاتی ہیں. اگر وہ خود چلی جائیں فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، وہ جو بھی اپنی جانوں کے بارے میں کریں، من معروف، دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقات کو کیا کرنا؟ نفع دینا. آگے کوئی دیتا ہے کوئی لیتے ہیں طلاق دینے کے بعد، یہ دو ہمارا یہ سامان دو، یہ کرو فلاں کرو. مطلقات کو دو بھائی، نفع پہنچا ان کو. تم نے ایک اس کا گھر برباد کیا، اب تم اس کو کچھ دو بھائی دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، متقین پر لازم ہے. یہ کام وہ کرے کہ دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، حضور نے بھی ایک نکاح کیا ایک عورت سے. قرآن سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ ہے. ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یہ حضور کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا. ایک عورت سے شادی کی، اس سے قریب بھی نہیں گئے تو طلاق ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ بہن اس کو دو کچھ، اس کو آپ نے کپڑے وغیرہ کچھ دیا، وہ رخصت کیا. وہ عورت پتہ نہیں کیا معاملہ تھا اس کے ساتھ. ایک صحابی نے نکاح کروایا، وہ بیچ میں وکیل تھے. نکاح ہو گیا، جب حضور سے قریب جانے لگے تو کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی ذات کے اللہ کی پناہ مانگی ہے، میں نے پناہ دے دی، اس کو طلاق دے دی اس کو. کہتے پھر ساری زندگی پچھتاتی رہی وہ عورت کہ میں نے کیا کیا. اور واللہ عالم اب کیا اس کے ذہن دل دماغ میں تھا، حضور کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان سکی، تو آپ نے اس کو چھوا بھی نہیں، طلاق دے دی. تو پھر اس کو جو ہے اچھے اور بھلے طریقے سے کو رخصت کیا. بہرحال مطلقات کو نفع پہنچانا دستور کے مطابق متقین پر حق ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ حاصل کرو. آگے جو ہے نا جہاد کی ترغیب ہے. جہاد کی ترغیب ہے کہ دیکھو جہاد میں موت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے. موت اپنے وقت پر آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی. اور جب موت کا وقت آ گیا تو پھر گویا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ کون سے زمانے کا ہے، قرآن پاک اس کی کوئی تصریح نہیں ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ان میں سے ہزاروں لوگ جو ایک جگہ سے نکل گئے کہ یہاں طاعون پھیل گیا، وبا پھیل گئی، وائرس آ گیا، تو سارے وہاں سے نکل گئے. اگر ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے. وہ جہاں گئے اللہ نے وہاں پر موت طاری کر دی، سارے کے سارے مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا دوبارہ، کہا کہ دیکھو موت سے نہیں بچ سکو گے، تم کوئی علاقے کو چھوڑ دو، کسی چھوڑ دو، موت سے نہیں بچو گے. پھر آگے جہاد کی ترغیب ہے. قوم عمالقہ جو بنی اسرائیل پر گویا کہ غالب آ گئی تھی، ان کے گویا کہ ان کا وطن ان سے چھین لیا تھا اور ان سے تبرکات چھین لی. ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا، ان کے برکت والی چیزیں اس کے اندر تھی، وہ بھی گویا کہ وہ چھین کے لے گئے تھے. پھر انہوں نے وقت کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان سے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر کوئی اللہ کیا کرے، کوئی بادشاہ مقرر کرے تو ہم اس کی سرپرستی میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے اور اس قوم عمالقہ سے اپنا وطن کیا کریں گے؟ واپس لیں گے. جب اللہ نے مقرر کیا کس کو؟ طالوت کو، کہنے لگے یہ تو نہ اس کو پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، کمزور آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ علم کے، اللہ نے کہا یہ علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے. جہاد کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. اور کہا کہ نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر وہ جو صندوق تم سے چھین کر لے گئے ہیں وہ گویا کہ دوبارہ واپس تمہارے پاس آ جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ امیر مقرر ہوا. کہتے وہ تابوت تھا، صندوق جو ان پہ تھی نا چیزیں. اب جب یہ امیر مقرر ہوا تو وہ جہاں بھی لے جاتے اس سے جو ہے نا وہ بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگ مرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی جلدی جلدی جو ہے اس کو نکالو اس صندوق کو. تو واپس وہ گویا کہ انہوں نے آ کر جو ہے فرشتوں نے اس کو جو ہے صندوق کو جو ہے وہ طالوت کے دروازے پر لا کر چھوڑ دیا. تو ایک علامت تھی کہ بھئی اللہ کی طرف سے امیر مقرر ہوا. پھر یہ بہرحال جہاد کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دریا پر ہمارا گزر ہوگا، وہاں سے پانی کس نے نہیں پینا. یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، بعض نے کہا 80,000 تھے. کہا پانی نہیں پینا، اور جس کو پیاس زیادہ لگے تو ایک چلو پانی بھر کر پی لے بس. تو سب نے پانی پی لیا. اور کہتے ہیں کہ 313 تعداد جو گویا کہ بدری صحابہ کی تعداد ہے، اتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. پھر انہوں نے عمالقہ قوم سے کیا کیا؟ جہاد کیا. اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور داؤد علیہ السلام جو ابھی چھوٹے بچے تھے،
ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے اور نبوت تو خیر ملی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے گویا کہ اس کو کیا کر دیا، جالوت جو ظالم بادشاہ اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اس خوشی کے اندر کہ تم نے جو اس ظالم کو قتل کیا، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ بہرحال الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں جو اپنے گھروں سے نکل کے، وہم الوف، الف کہتے ہیں ہزار کو، ہزاروں کی تعداد میں، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ ہم مر جائیں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے کو زندہ کیا، بتا دیا کہ دیکھو موت زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ قرض حسنہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ واپس نہیں دینا۔ یہ لوگوں نے اصطلاح بنائی ہے قرض حسنہ کی، کہ قرض حسنہ یہ ہے کہ تم دے دو میں تم واپس نہیں دوں گا۔ بھائی قرض حسنہ وہ بھی ہے جس نے دیا اور واپس لے گا، یہ بھی تو اس نے احسان کیا اس کے ساتھ، بھائی اس کے مشکل میں کام آ گیا، ضرورت میں کام آ گیا، تو قرض کسی کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا، یہ باعث اجر ہے، ثواب ہے۔ ہاں، بشرطے کہ اگلے آدمی کی نیت نہ ہو مال ہڑپ کرنے کی۔ ہاں، اب قرض دے گا تو دے گا ہی نہیں واپس، پھر کیا فائدہ؟ جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، آپس میں گالم گلوچ ہوگی اور بدتمیزی ہوگی، کیا کچھ ہوگا پیسے واپس لینے کے لیے۔ دیے تھے کس بنیاد پر کہ میرا دوست ہے، دیے تھے قرض اس بنیاد پر کہ میرے تعلق والا ہے، اور واپس لینے کے لیے لڑنا پڑا اس سے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جس آدمی نے قرض لیا کسی سے، جس آدمی نے قرض لیا کسی سے اور اس کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، انشاءاللہ موت نہیں ہے کہ جب یہ قرض ادا نہیں کرے گا، اللہ موت نہیں دیں گے۔ اس کی نیت ہے کہ میں پیسے دوں گا جب میرے پاس ہوں گے، ہاں، تو کہا کہ اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک یہ قرض ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، لیکن اس کی نیت ہی نہیں ہے، جیب میں ہے پیسے، گھر میں دیتا نہیں ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ مطر الغنی ظلم، حدیث میں آتا ہے غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بھائی ہیں تمہارے پاس، دیتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں، اور ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے کہ آدمی مجھ سے 500 روپے ادھار لیے، 300 روپے یا 500، مطلب اس زمانے میں 300 500 کی بڑی حیثیت تھی، اب تو کھانا بھی نہیں ملتا 500 روپے میں۔ ہاں، تو وہ جو ہے کہنے لگے میں جب ان کے پاس جاتا مجھے پیسے دو، کہتے بس اب آپ کا نمبر آنے والا ہے، اب آپ کا نمبر آنے والا ہے۔ کہا کہ اس نے چائے میں ان پیسوں سے چائے پلا دی ہوگی مجھے، مگر پیسے نہیں دیے، بس اب آپ کا نمبر آنے والا ہے، اب آپ کا نمبر آنے والا ہے۔ وہ جب بھی جاتی چائے پلاتا، تو کہا اگر اس کے چائے کے پیسے میں اکٹھے کروں نا تو کیا پتہ وہ 500 سے زیادہ بن جائیں گے۔ لیکن دیتے نہیں ہیں پیسے۔ تو کہا کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ واپس نہیں دینا، ہاں کوئی صراحتاً کہ تم لے لو میں واپس نہیں لوں گا، وہ الگ بات ہے۔ ثواب دونوں صورتوں میں ہے، واپس لے تب بھی ثواب ہے، کس نے ضرورت میں اس کے کام آ گیا، اور باقی کہا کہ اللہ کے راستے میں دینا وہ تو ہے ہی قرض حسنہ، وہ تو اللہ کو دیا ہے۔ تو کہا کہ جس نے اللہ کو قرض دیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، یہ اللہ کو قرض دیا اس نے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو اللہ دگنا کر دیتا ہے، يُضَاعِفُهُ اس کو دگنا کر دیتا ہے، کئی گنا اس کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ صدقے کو اللہ پالتا ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے نا بچڑے کے بچے کو پالتا ہے، ہاں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے بچڑے کا، گائے کا، اس کو پال کے کتنا بڑا کرتا ہے آدمی، کئی من کا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آدمی صدقہ کرتا ہے اس صدقے کو اللہ پالتا ہے، پالتے اس کا ثواب جو ہے پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، یقبض تنگ کرتا ہے، یبسط کشادہ کرتا ہے، ہاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرح تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آگے وہی تذکرہ جہاد کا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی اس جماعت کو، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا نبی سے، اپنے نبی سے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں یا بھیج دیں، ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، قوم عمالقہ سے قتال کریں گے۔ قال هل عصیتم، فرمایا کیا بعید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، ہو کہ تم پر قتال فرض ہو جائے، اللہ تو قاتلو، پھر تم قتال نہ کرو۔ ابھی تو کہہ رہے ہو کہ امیر کوئی مقرر ہو جائے تم کریں گے، کیا بعید ہے تم سے
کہ تم ایسا کرو کہ قتال فرض ہو جائے، پھر نہ قالوا وما لنا، کہنے لگے اور کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جب کہ ہمیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، خاندان سے، اولاد سے ہمیں الگ کر دیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہو گیا، تولوا، پیٹ پھیر لی انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم ان میں سے، وہی جو 313 تھے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے آپ کے اوپر طالوت کو کیا کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے۔ آپ کو کہتے تھے نا کوئی بادشاہ آ جائے تو ہم جہاد کریں گے، تو طالوت کو مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک، کہنے لگے اس کو بادشاہت کیسے مل گئی، علینا، ہم پر، ونحن احق، ہم تو زیادہ حقدار تھے ہمیں ملنی چاہیے تھی، ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تھے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، مال بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے، یعنی زیادہ دیا، اس کو کشادگی دی ہے اللہ نے اس کو علم اور جسم کے اندر، علم میں بھی تم سے آگے ہے اور جسمانی طاقت میں بھی تم سے آگے ہے، یہ جہاد کی ضروریات ہیں، مال پیسہ تو نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا کہ ایک نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مقرر نشانی کیا ہے، ان آیت ملکہ، اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، وہ صندوق، تابوت سے مراد صندوق ہے، ہاں مردے کو جس میں بند کرتے ہیں اس کو بھی تابوت کہتے ہیں نا، وہ صندوق ہی ہوتا ہے، تو تابوت جو تمہارے پاس آئے گا، فی سکینۃ، جس میں تمہارے لیے کیا ہے، سکون کا، قلبی تسکین کا سامان ہے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں بقیہ سامان ہے، چھوڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کا چھوڑا ہوا سامان بھی اس کے اندر ہے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ کہتے ہیں جب یہ طالوت بادشاہ بنا تھا، اب وہ صندوق جہاں رکھا ہوا تھا نا، وہ وبا پھیل جاتی، لوگ مر جاتے، انہوں نے کہا بھئی صندوق کو نکالو، تو وہ فرشتے اٹھا کر جو اس کو لے آئے، اس کو لا کر طالوت کے دروازے پر انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو کہ ایمان رکھتے ہو تو یہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب کہ طالوت جب وہ کیا ہوا، اپنے وطن سے الگ ہوا لشکر کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر پر آزمائے گا، ایک نہر پر اللہ تمہیں آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرے جماعت میں سے نکل گیا، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، جس نے اس کو چکھا بھی نہیں پانی کو، فإنہ منی، وہ میری جماعت میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بید، غرفہ اس کو کہتے ہیں چلو بھر کے دونوں ہاتھ ملا کے جو پانی آتا ہے نا، اس کو غرفہ کہتے ہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر جس نے پینا ہے تو ایک چلو بھر کے پانی پی لے اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، تو سب نے خوب پیا، پھر الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب اس نہر کو پار کیا نا طالوت نے اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے نہر کو پار کیا، اب جنہوں نے پانی پیا تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا طاقت لنا، کہنے لگا آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، الیوم، آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہماری طاقت ختم ہو گئی، پانی پیا طاقت ختم ہو گئی۔ قال الذین یظنون، میں نے کل بھی کہا تھا ظن کا معنی کہ یقین بھی آتا ہے، قال الذین یظنون، وہ لوگ جن کا یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، موت آنی ہے، ان کو یقین ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ جاتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب انہوں نے سامنا کیا، مقابلہ کیا جالوت اس کے لشکروں کا، قالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم بس صبر ڈال دے، ہمارے دلوں میں صبر پیدا کر دے، صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، فہزموہم بإذن اللہ، انہوں نے شکست دے دی ان کو، ان 313 آدمیوں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت،
اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ کہتے ہیں وہ پورا جو ہے نا زہرہ میں بند تھا، جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی خالی، بس آنکھیں اور پیشانی۔ تو انہوں نے ایسا اس پر تیر پھینکا اس کو داؤد علیہ السلام نے کہ بالکل اس کی پیشانی پر ہی جا کے لگا اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ حالانکہ اس میں نشانہ بازی کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی سی جگہ خالی ہے بھائی، اس میں اس نشانے پر تیر لگانا، بعض کہتے ہیں کوئی غلیل نما کوئی چیز تھی، اس میں رکھ کر انہوں نے گویا نا اس کو مارا نا، اور سیدھا وہیں جا کے لگا اور ختم ہو گیا۔ تو داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر تھی ان کی، چھوٹی عمر کے تھے، قتل کر دیا۔ داؤد جالوت، قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام کو بعد میں حکومت بھی ملی، حکمت بھی ملی، کیا کچھ ملا، اور کہا زیریں بناتے تھے، لوہا موم ہو جاتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو کیا کر دیا؟ موم کر دیا۔ ہاتھ میں لوہا آتا نا، مروڑ دو جدھر چاہیں، ادھر ادھر، ایسے جیسے وہ ہوتا ہے ربڑ ہوتی ہے، ایسے لوہا نرم ہو گیا ان کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں پھر وہ ہے نا وہ بادشاہت بھی ان کو دے دی طالوت نے۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ جہاد کے ذریعے سے، دوسرے سورہ حج کے اندر جہاد کے مقاصد بیان ہیں، اس سے مساجد کا، عبادت گاہوں کا تحفظ ہے، یہ جہاد ہے۔ تو جہاد نہ ہو تو فساد پیدا ہو جائے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ عبادت گاہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی مسجدیں یہ ویران ہو جاتی ہیں اگر جہاد نہ ہوتا۔ تو کہا کہ جہاد کی برکت سے سارا ان کا کیا تحفظ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاد ہوگا نا تو مسلمان بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ، اسلام کے قلعے بھی محفوظ۔ جہاد نہ ہوگا کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ دیکھو آج جو لوگ جہاد کے لیے کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ کیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وہاں کوئی چھیڑ سکتا کسی کو؟ کوئی کسی کی جان پر، مال پر، آبرو پر کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ذروۃ سنامی الجہاد، فرمایا کہ اسلام کی کوہان جو وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو جہاد فساد ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ بعضوں کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ انبیاء میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی؟ فوقیت دی، فضیلت دی۔ بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں لیکن بعضوں کا درجہ بعضوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ منہم من کلم اللہ، کوئی تو ان میں سے وہ جس سے اللہ نے کیا کیا؟ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے اللہ نے اونچے کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم کو نشانیاں۔ وأیدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی تائید کی جبریل کے ذریعے سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، وہ گویا کہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، نشانیاں آنے کے بعد لڑائی نہ ہوتی۔ ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کوئی تو ایمان لایا ان میں سے اور کسی نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو لڑائی نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا، اوپر بھی یہی آیا ہے، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے نشانیاں واضح آنے کے بعد، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کیا۔
اللہ چاہتے وہ لڑائی نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبلی، پہلے اس سے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ آیت الکرسی کہتے ہیں کہ بہت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مبارک اور بہت زیادہ فضیلت والی قرآن پاک کی آیت، سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت کس اعتبار سے؟ فضیلت کے اعتبار سے۔ ایک صحابی غالب بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور نے پوچھا، قرآن کے بڑے قاری تھے، کہا سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کہا آیت الکرسی۔ فرمایا اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے، صحیح جواب دیا۔ تو کہا کہ 17 مرتبہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے، کہیں صراحت کے ساتھ، کہیں ضمیر کے ساتھ، 17 دفعہ۔ تو بڑے فضائل اس کے حدیث میں آتے ہیں، بہت واقعات ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ صدقے کا مال دیا اور فرمایا کہ بھئی رات کو اس کی نگرانی کرنا، چور وغیرہ کوئی نہ آ جائے۔ حضور کو پتہ تھا کہ چور آئے گا، تو چور وغیرہ نہ آ جائے تو اس مال کو لے جائے۔ کہا ٹھیک ہے جی حضرت۔ رات کو وہ جاگتے رہے، ایک چور آ گیا، اس نے جب مال اٹھانا شروع کر دیا، مال بھرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ بھئی میں تمہیں صبح حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے بڑی محنت سمجھ کے معاف کر دو، معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، ترس آ گیا اس کے اوپر۔ صبح حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات چور آیا تھا، میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس نے بڑی محنت سماجت کی، معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ خیال رکھنا آج رات کو پھر آئے گا۔ رات کو پھر دیکھا ابو ہریرہ نے، پھر کوئی فقیر بن کر آ گیا اور پھر جو ہے وہ مال کو اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، پھر پکڑ لیا انہوں نے۔ پھر اس نے وہی رونا دھونا شروع کر دیا، معافی تلافی، یہ وہ، اب نہیں آؤں گا، پھر چھوڑ دیا، چلا گیا۔ صبح حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت چور تو آیا تھا، اس نے بڑی محنت سماجت کی اور بہت کچھ کہا اور بہت اس نے لجاجت کی اور بہت عاجزی کی اور میں نے چھوڑ دیا۔ کہا خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ پھر تیسری رات آ گئی، پھر پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا میں، اب تو تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں حضور کے سامنے پیش کر کے ہی چھوڑوں گا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، کہا کہ چھوڑ دو، آج ایک وظیفہ بتاؤں گا تمہیں، آج ایک وظیفہ بتاؤں گا مال کی حفاظت کا، کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ کہا اچھا بتاؤ۔ لالچ میں آگے وہ بھی، کہا بتاؤ۔ کہا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ اس خوشی میں آج چھوڑ دیا ان کو۔ تو پھر صبح حضور نے پوچھا کیا ہوگا؟ حضرت چھوڑ تو دیا لیکن آج وظیفہ بتا کر گیا ہے، تو اس نے مجھے وظیفے کا لالچ دیا کہ میں وظیفہ بتا دوں گا تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا کہ اس نے کہا آیت الکرسی کو ہے کہ پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ کہا تھا جھوٹا اور بات سچی کہہ گیا تھا جھوٹا اور بات سچی کہہ گیا، تو بات صحیح کہی اس نے۔ یہ شیطان نے وظیفہ بتایا، بتاؤ۔ شیطان کا اللہ پر ایمان ہے نا، یہ تو نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو مانتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے، تیری عزت کی قسم۔ اور کہتے ہیں کہ عالم بھی بڑا تھا، عالم بھی بڑا، عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا، عارف نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ ایک چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے زمین کا شیطان نے سجدہ نہ کیا، وہ اتنی اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ جوش میں ہے، اس کو پتہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا جوش پر، غصے پر غالب ہوتی ہے۔ اللہ کہتے نکل جا، دور ہو جا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دو۔ اس کو پتہ کہ اس جوش کے اندر بھی اللہ کی رحمت جو ہے نا پھر بھی وہ غالب ہے۔ اللہ نے کہا مردود ہے، نکل جا، دور دفع ہو جا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دو۔ اللہ نے پھر مہلت دے دی اس کو، تاکہ یہ اللہ کی رحمت اس وقت بھی غالب تھی اللہ کے غضب پر، قہر پر، غصے پر، اور کہا کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ تو یہ شیطان ہے۔ کہا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو کہا کہ جنت میں جانے کے لیے موت حائل ہے، بس یہ موت کا پل ہے بیچ میں، یہ پار کر لے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، بڑے اس کے فائدے ہیں بھائی، بڑے فائدے ہیں۔ بعض علماء کا 20 مرتبہ روز پڑھا کرو، ہاں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لو، 20-25 دفعہ روز پڑھ لے آدمی آیت الکرسی، بہت اس کے فضائل ہیں۔ گھر سے نکلے آیت الکرسی، سونے لگے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لے چاروں طرف کا، صبح تک شیطان سے قریب نہیں آئے گا، کوئی برا خواب نہیں آئے گا، ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، اچھے خواب آئیں گے، اور گھر کی بھی حفاظت ہوگی، سب کی حفاظت ہوگی۔ بہت اس کے واقعات ہیں۔
تو بہرحال یہ ہے کہ آیت الکرسی بڑی فضائل والی یہ آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کے عرش کا ذکر، کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ بہت فضائل ہیں بہرحال۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو کیا ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم نہ نیند آتی ہے، سنۃ اونگنا، نوم نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور اس کے علم کا کوئی ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم بہت ہے، ولا یحیطون بشیء اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی، من علم اس کے علم کا، الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے تھوڑا بہت علم آ جائے گا۔ وسع کرسیہ اس کی کرسی کشادہ ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما اور ان کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ان کی حفاظت کر کے، زمین کی آسمان کی، ولا یؤودہ اور وہ نہیں تھکتا ان کی حفاظت کرنے سے، وہو العلی العظیم اور وہی ہے بڑا عظمت والا، وہی ہے بڑا علی بڑا عظم العظیم عظمت والا۔ لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی ہدایت سے گمراہی واضح ہو گئی، ہدایت جب آئی نا گمراہی واضح ہو گئی، روشنی آتی ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، پتہ چل گیا وہ اندھیرا تھا یہ گویا کہ روشنی ہے۔ اور کہا کہ اسی طرح اللہ نے گویا کہ حضور کے ذریعے سے ہدایت کو واضح کر دیا، کس سے؟ گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت جو طاغوت کا کیا کرے؟ انکار کرے۔ طاغوت کے بہت سارے معنی ہیں، شیطان بھی اس کا معنی، بت بھی اس کا معنی ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے مطلب ایک بت پرستی کا انکار کرے اور ویؤمن باللہ اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ عروہ حلقے کو کہتے ہیں، کنڈا حلقہ، عروہ اس کو بھی کہتے ہیں جو لوٹے کو پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی عروہ کہتے ہیں۔ تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لن فسقام لہا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور نکالتا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان طاغوت وہ ان کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دو تین واقعات اللہ نے بیان فرمائے، ایک واقعہ تو گزر گیا بنی اسرائیل کا، دوسرا واقعہ یہاں پر جو وہ کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی طرح آگے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نمرود بادشاہ دنیا کا وہ ہے کہ یہ بادشاہ تھا بڑا، دنیا بھی اس نے کیا کی؟ حکومت کی۔ تو یہ بادشاہ تھا اور سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو، کہتا مجھے سجدہ کرو، اور کہا کہ خدائی کا دعویٰ کیا اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، میں تمہیں سجدہ نہیں کرتا، میں تو اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہا میرے سوا کون ہے؟ کہا کہ اللہ ہے۔ کہا جو اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے دو قیدی بلائے جیل سے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا یہ تو کوئی کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سمجھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سوال کر دیا، میرا رب جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب سے لا کے دکھا دے۔ اس پر وہ کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے گویا کہ ان پر بڑی آزمائشیں آئیں اس بات کے اوپر۔ آگے واقعہ عزیر علیہ السلام کا بھی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اللہ نے اس کو کیا دیا؟ ملک دیا، بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ایک بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا، جو قصور والے کو چھوڑ دیا اس کو۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأتی بها من المغرب تو مغرب سے لا کر دکھا، فبہت الذی کفر
تو وہ کافر کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا، حیران ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ ایسی بستی تھی کہ عمارتیں گری، چھت پہلے گری، پھر اس کے اوپر کیا دیواریں گری، تو چھت نیچے آ گئی، دیواریں اوپر آ گئیں، تو کہا کہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی بستی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، 100 سال کے لیے مر گئے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا دن یا دن سے بھی کچھ کم، اتنا عرصہ میں سویا ہوں، ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ۔ میٹھی نیند آ جائے جتنی لمبی وہ آدمی کہتا ہے تھوڑی ہے، اور آنی چاہیے، بہت تھوڑا سویا ہوں میں، تو 100 سال تک اللہ نے ایسا سلایا، ایسی آرام دہ نیند آئی کہ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ جب آنکھ کھلی تو غروب کا وقت تھا غالباً، تو کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ ابھی دن ختم ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا وقت میں گویا کہ سویا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ بلکہ آپ ٹھہرے رہے کتنے؟ سوئے رہے 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے کھانے کو، و شرابک، اپنے پینے کو، لم یتسنہ، جس میں بو پیدا نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، گدھے کو دیکھا تو وہ مر کر بالکل ریزہ ریزہ مٹی میں مل چکا تھا، تو دونوں منظر لینے دکھائے۔ گدھا بتا رہا ہے کہ لمبی مدت تک سوئے رہے، اتنی جلدی نہیں یعنی اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوتی، اور کھانا بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں سوئے آپ زیادہ، کھانا بالکل تازہ ہے اور خراب بھی نہیں ہوا۔ تو جب کھانے کو دیکھتے تو یوں لگتا ہے کہ واقعی میں تھوڑا سا سویا۔ پھر اللہ نے کیا دکھایا؟ گدھا دکھایا، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں واقعتاً گدھے کا ایسا وہ کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جانا، مٹی مٹی ہو جانا، ایک لمبا زمانہ اس کے لیے چاہیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور کہا دیکھو اس کے ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنشِزُهَا، ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم گویا کہ ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیں گے، گوشت آ جائے گا۔ فلما تبین لہ، پر جب واضح ہو گیا ان کے سامنے، عزیر علیہ السلام کے سامنے جب واضح ہوگی یہ بات، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے بتائیں، مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، فرمایا آپ نے ایمان نہیں لایا میرے اوپر، آپ پوچھ رہے ہیں۔ قال بلا، فرمایا کہ ہاں ایمان لایا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندے، کہتے ہیں ایک جو وہ کیا تھا؟ کوا تھا، اور ایک کیا تھا؟ کبوتر تھا، 2، ایک مرغ تھا، 3، اور ایک مور، یہ 4 پرندے لیے اور کہا کہ 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ کیا کر لو؟ مانوس کر لو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کرو، 4 پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے جو ہے نا گویا کہ ایک دوسرے کے گوشت میں گوشت ملا دو ان کا، اور پھر گویا کہ گوشت کے ٹکڑے رکھو، کبھی کچھ اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، کوئی اس پہاڑ پر، پھر بلاؤ ان پرندوں کو، یہ سارے جڑ کر زندہ ہو کر ہر ایک کا گوشت اپنے حصے سے مل کر یہ زندہ ہو کر آپ پاس آ جائیں گے، ایسے میں مردوں کو کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا۔ تو کہا کہ اس کو اپنے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان میں سے ایک ٹکڑا رکھیں، ثم اجعل، پھر کر دیں، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے جزءا، ایک جز، اس کا ایک ٹکڑا ایک ادھر ایک ادھر رکھیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو آپ کیا کریں؟ بلائیں، یاتینک سعیا، اور سارے پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے کوئی کہ 7 بالیں نکالی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں کیا ہیں؟ 100 دانے ہیں، تو ایک کے بدلے میں 700 مل گئے۔ گندم کا ایک دانہ ڈالا زمین کے اندر، اس سے ایک بال نکلی، جو کومپل ہوتی ہے وہ باہر نکلی، اس میں کیا ہے؟ وہ ایک
ایک اس میں سے بال نکلی زمین سے، اس میں جو ہے نا وہ اس میں 7 جو ہے وہ کیا ہے 7 بالیں ہیں اس کے اندر، اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں، اور ایک دانے کے بدلے میں کتنے ملے 700۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں 700، کم از کم یہ 700 روپے کم از کم۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اور بڑھاتا ہے اس کے لیے چاہتا ہے۔ کتنا بڑھ جائے، جتنا ایمان تقوی ہوگا اسی درجے کا آگے ثواب ہے۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کا 1 کلو خرچ کیا ہوا، 1 مد 2 مد اور آدھا کلو 1 کلو خرچ کیا ہوا، اور تمہارا پہاڑ کا برابر خرچ کیا ہوا، تم پھر بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو کیا فرق ہے، ایمان کا ہے اور تقوی کا ہے، اخلاص کا ہے، تو وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا آدمی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی کوئی حتمی مقدار نے مقرر نہیں کی، 700 کم سے کم، اور آگے کہاں تک وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ نہ جان سکتا ہے کتنا زیادہ اخلاص سے جتنا آدمی خرچ کرے گا اللہ بڑھاتا رہے گا۔ تو کہا کہ وہ 1 دانہ جو زمین میں گرایا تھا اس سے 700 گوئے کے دانے مل گئے، اور اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھاتا ہے اس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کیا وسعت والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلا کر، من کہتے ہیں احسان کو، احسان جتلا کر پیچھا نہیں کرتے، بار بار اس کو کہنا ہے یہ ہم نے دیا تھا، یہ فلاں کیا تھا، مجلس میں ان کو ذلیل کرنا بہت بری بات ہے۔ ولا اذن، اور نہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، دستور کے مطابق اچھی بات کہہ دینا اور مغفرت کی دعا کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے۔ مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس صدقے کے بعد اذیت ہو، اس صدقے سے بہتر یہ تھا کہ آپ کیا کر دیتے، اچھی بات کہتے تھے، کیا بھائی اللہ تمہیں برکت دے، معاف کرو، یہ اچھی بات، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اس کو دعا دے دو، بجائے اس کے کہ تم دو صدقہ اس کو ذلیل کرو، جگہ جگہ اس کو رسوا کرو۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ تم دستور کے مطابق اچھی بات کہہ دیتے اور مغفرت کی دعا کر دیتے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ تو احسان ہی جتلانا چاہیے، کسی کو دے دلا کر اس کو اپنا نوکر نہ بنا لے، اپنا ملازم نہ بنا لے، سارے کام اس سے کرواتا ہے، اس کو دیتا زکوٰۃ ہے، دیتا صدقہ ہے، تو کون سا کمال ہے بھائی اس میں؟ تو اذیت نہ دو، نہ احسان جتلاؤ نہ اذیت دو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے بردبار۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ کیسے؟ بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، تکلیف دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ تو اس آدمی کی طرح ہو گیا جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، صفوان چکنا پتھر، چٹان بالکل صاف چکنا پتھر ہے، علیہ تراب، مٹی جم گئی اس کے اوپر، مٹی جم گئی ہوا چلتے چلتے، یا کسی نے چٹان پر کیا کر دی، مٹی بچھا دی، اس سے کیا ہوگا؟ فاصابہ وابل، پھر اس پر کیا ہوگی؟ بارش خوب بارش برسی، فترکہ صلدا، اس نے اس کو بالکل کیا کر دیا، بالکل اس کو چکنا اور چٹکیل کر دیا، اس کو صاف پتھر، پانی بارش اس میں مٹی تھی، بارش آئی تو اس نے بالکل اس کا صاف چٹیل اس کو کیا کر دیا، پتھر کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اپنی کمائی کے کسی حصے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ اس پتھر پر مٹی رکھنے سے کیا فائدہ؟ بارش آئی ساری مٹی ختم ہو گئی، اس پہ کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں نے پہلے کہا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب کہتے ہیں جو اخلاص سے خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے دلوں کو کیا کرنے کے لیے؟ مضبوط کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ مثل جنت بربوۃ، اس باغ کی طرح جو کیا ہو، کسی ٹیلے پر ہو، ربوہ اونچی جگہ پر،
اصابہا وابل، اس کو بارش پہنچی، فعادت اکلہا ضعفین، اس کا پھل کیا ہو گیا؟ دگنا ہو گیا۔ وہ دگنا پھل لے کر آیا، جتنا پھل آتا تھا اس سے دگنا پھل آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں دگنا پھل آ گیا۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو بارش نہ پہنچی ہو تو زمین اتنی زرخیز ہے، فَطَلٌ، فوار ہی کافی ہے، فوار بوندا باندی، فوار بھی کافی ہے اگر زیادہ بارش نہ ہو، زمین اتنی زرخیز ہے یہ فوار بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وأعناب، انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے کیا ہوں؟ پھل ہوں، وأصابہ الکبر، پھر بڑھاپا آ گیا اس کے اوپر، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہے، ضعفاء، کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر ایسی آندھی پہنچی اس کو جس میں کیا تھا؟ آگ تھی، فاحترقت، اس نے باغ کو کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ ایک آدمی تھا، باغات تھے، انگور کے، سب کچھ تھا، اور بڑھاپا آ گیا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ خود کما نہیں سکتے، خود محنت مزدوری نہیں کر سکتے، اسی باغ سے سب کچھ ان کو کیا ملتا ہے؟ کھانا ملتا ہے، ساری اس کے اسباب اس باغ سے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسی آندھی آئی جس میں کیا تھا؟ آگ تھی، اس نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، تو کہا اس کے افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے نا، وہ قیامت میں ایسی افسوس پائے گا، اپنے عمل کا کوئی کہ ثواب نہیں ملے گا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس میں آندھی پہنچی جس میں آگ تھی، فاحترقت، اس نے باغ کو جلا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے نکالا اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور کہا کہ خبیث مال کے لیے استعمال ہونا حرام مال، حرام مال میں سے تم خرچ مت کرو، جس کو تم خرچ کرو حرام مال میں سے، ولستم بآخذیہ، اور تم خود اس مال کو نہیں لوگے، ولا تموا الخبیثہ، نکارہ چیز، نکمی چیز، بیکار چیز یا ناجائز مال، اس کو خرچ مت کرو، تم بھی اس کو لینے والے نہیں بنو گے، تمہیں کوئی دے گا تم نہیں لوگے، جو چیز تم خود نہ لو دوسرے کے لیے، دوسرے کو کیوں دیتے ہو؟ کہا کہ مسلمان وہ جو اپنے لیے وہی جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، خود تو اس لینے کو تیار نہیں ہو، دوسروں کو دیتے ہو۔ تو کہا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، یعنی کہ حرام مال میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ تیمم ارادے کو کہتے ہیں نا، یہاں تیمم آ گیا، اور ارادہ نہ کرو حرام مال میں سے خرچ کرنے کا کہ تم اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، تم اس خود لینے والے بھی نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر تم اس بارے میں کیا کر لو؟ چشم پوشی کر لو، چشم پوشی کرنا، ہاں خاموش رہنا، لینا نہیں ہے، استعمال نہیں کرنا، لیکن چشم پوشی کر کے رکھ لیا بس۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، مال خرچ کرو گے پیسے ختم ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، کیا کرو گے پھر؟ یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برائی بے حیائی کا حکم، صدقہ نہیں کرنے کا حکم دے گا، موبائل لے لو صدقہ نہیں کرنا، اور کہ خرچ نہ کرنا پیسے، ثواب نہ مل جائے، ہاں برکت نہ آ جائے مال میں۔ تو کہا کہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، اور فضلا، اور زیادہ بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اس کو حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور کہا نصیحت عقل مند لوگ ہی کیا کرتے ہیں؟ نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہر کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہاں ایک آدمی ظاہراً دے رہا ہے لوگوں کو، خرچ کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ ریاکار ہو، ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن دونوں برابر ہیں۔ تو کہا کہ
ایک آدمی صدقات کو دیتا ہے ظاہر کر کے فنعم ماہی تو بہت اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر اس کو کیا کرتے ہیں، ان کو چھپاتا ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ پھر فقیروں کو دیتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا ہدایت پر آنا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی تم مال خرچ کرو فَلِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے کرو گے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ اور جو تم کو مال خرچ کرو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تمہیں ظلم نہیں ہوگا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں کیا کر دیے روک دیے گئے، لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ غنی آدمی دیکھے گا تو سمجھے گا بڑے مالدار ہیں، من التعفف کس کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے بڑے مالدار ہیں، تعریفہم بسیماہم تم کو پہچان لے گا ان کی نشانی سے، ان کے چہرے پر وہ خاص انوارات ہوں گے، پہچان لے گا تو ان کو ان کی نشانی سے، لا يسألون الناس الحافا غریب ہیں فقیر ہیں سب کچھ ہے لیکن لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، الحاف لحاف سے، لحاف دیکھو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی لفظ ہے، لپیٹنا، جسم پر لپیٹنا اس کو لحاف کہتے ہیں، تو لا يسألون الناس الحافا یہ لحاف نہیں بنتے لوگوں کے لیے، لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر جو بھی تم مال خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم تو اللہ اس کو جاننے والا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرا وعلانیۃ پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، فلہم اجر عند ربهم کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان پر خوف و غم و غمگین ہوں گے، الذین یأکلون الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا کہتے ہیں سود کو، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس آدمی کی طرح اس کو شیطان نے کیا کر دیا گیا ہو، ہاتھ لگا کر چھو کر اس کو کیا کر دیا، دیوانہ بنا دیا، الذی یتخبطہ الشیطان اس کو شیطان نے کیا کر دیا، پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، کیا کر کے من المس مس کر کے ہاتھ لگا کر اس کو پاگل کر دیا اور دیوانہ کر دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور کہاں کہ سود خور آدمی یہ پاگل ہی ہو سکتا ہے، پھر یہاں کہا نا شیطان کو کیا کر دیا، پاگل کر دیے، پاگل ہے جو کہتے ہیں سود اور تجارت برابر ہے، کیسے برابر ہے، ایک جیسے کیسے ہیں، حماقت اور پاگل پن ہے، ذالک بانہم قالوا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا خرید و فروخت میں تو سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا سود کو حرام کیا، ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ جس کو نصیحت پہنچے اپنے رب کی طرف سے فانتہا فلہ ما سلف پھر وہ باز آ گیا، نصیحت آگے اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف جو ہو چکا وہ ہو چکا، وہ معاف ہے، جو پہلے سود کھایا سودی لین دین کیا وہ گویا کہ اب معاف ہو چکا، وامرہ الی اللہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، ومن عادہ جو دوبارہ ایسا کرے فاولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے، یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اللہ پسند نہیں کرتے ہر گویا کہ ناشکر گناہگار کو، ان سود لینے دینے کا ناشکری کی علامت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ان کے رب کے یہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر خوف و غم و غمگین ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا اور جو سود باقی بچ گیا اس کو چھوڑ دو، سود باقی بچ گیا وہ چھوڑ دو، تم نے کسی سے بھی لینا ہے بس چھوڑ دو، لینا بند کر دو، جو دینا ہے سود وہ بھی دینا بند کر دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کرو سود کو نہ چھوڑو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تیار ہو جاؤ اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لی فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے لیے تمہارے مالوں کا کیا ہے اصل ہے، رؤوس رأس کو کہتے ہیں سر کو کہتے ہیں، بھئی اصل مال تمہیں مل جائے گا، اگر تم گویا کہ
توبہ کر لو تم، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے اصل مال ہیں، لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی آدمی کیا ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، کسی آدمی نے قرضہ لیا، پیسے دینے آپ کے تنگ دست ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، فَنَذِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو کیا کرو، مہلت دو، کب تک، مالدار ہونے تک اس کو مہلت دو۔ ہاں آپ نے اس سے قرضہ کسی نے لیا تو مہلت دو اس کو، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے، لو ہی نہیں اس سے، وہی صدقہ دے دو اس کو، اگر تم معاف کر دو اس کو بہتر ہے، تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے اس میں لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو پورا بدلہ دے گا اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب آپس میں کیا کرو، معاملات کرو قرض کے ساتھ، قرض کے معاملات کرو آپس میں ادھار، الی اجل مسمى، ایک مدت معین تک، فاکتبوا، اس کو کیا کر لو، لکھ لو۔ ہمیشہ جھگڑا ہو جاتا ہے، میں نے دے دیے کہتے نہیں دیے، اتنے دیے وہ کہتے نہیں اتنے دیے، لکھی ہوئی بات اگر ہوگی تو یہ گویا کہ ایک سند ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، ایک ثبوت ہوتا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ آج کہتے ہیں کمپیوٹر بڑا آ گیا، کمپیوٹر بھی ہاتھ ہو گیا لیکن ایک بٹن دبے کا سارا صفا ہو جائے گا، اس میں سب کچھ مٹ گیا، اس میں اڑ گیا اس کے اندر سے سارا، کاغذ میں نہیں اڑ سکتا، کاپی میں لکھا ہوا نہیں اڑ سکتا، کتاب میں لکھا ہوا نہیں اڑ سکتا۔ اس لکھنے کی حقیقت ہے، یہ لکھ لو تاکہ جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ جب بھی تم گویا کہ لین دین کرو ادھار مدت معین تک اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھنے والا لکھے، سب کو نہیں آتا اس کو لکھنا آتا، وہ لکھے بالعدل، کس سے، انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ کو لکھنا سے کہا، فَلْيَكْتُبْ، تو بھی کیا کرے، لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کروائے، لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر کیا ہے، حق ہے۔ یہ بھی عربی لفظ ہے جو اردو میں سمجھ، املا کرانا، لکھوانا، تو کہا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور لکھوائے وہ شخص، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمہ حق ہے، اس نے کیا کرنے ہیں، پیسے دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا رہے اللہ سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی کم نہ کروائے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ اس میں کم کچھ نہ کروائے، جو جیسے ہوا تھا جیسے معاملہ پورا لکھوائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پر جس آدمی پر حق ہو وہ کیا ہو، سفیہ، بے وقوف ہو، احمق ہو، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، فلیملل الولی بالعدل، یا وہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ نہیں لکھ سکتا، تو اس کا ولی، اس کا وکیل، اس کا جو ہے وارث، وہ کیا کرے، لکھوائے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو آدمیوں کو گواہ بنا لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، یہ گواہی برابر ہو جائے گی۔ دو مرد ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں اگر ہوں، دو عورتوں کی گواہی ایک آدمی کے برابر ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، دو آدمی نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک آدمی اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، ان تضل احداہم، اگر ایک بھول جائے گی، فتذکر احداہم الاخری، تو دوسری اس کو کیا کرے گی، یاد دلائے گی، ولا یأبى الشہداء، گواہ انکار نہ کریں جب ان کو کیا کیا جب پکارا جائے۔ ایک آدمی جب گواہ بن جاتا ہے نا کسی کام کا، ہر جگہ اس کو بلایا جائے گا، بھائی گواہی دو، عدالت میں، تھانے میں، پولیس والوں کو، جرگے میں، ہاں ہر جگہ، جب اس کو بلایا جائے تو آ جائے، یہ نہ کہے نہیں میں تو نہیں آتا، کہا جب اس کو بلایا جائے تو اس کو آ جانا چاہیے، جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا، سستی مت کرو، ان تکتبوا صغیرا او کبیرا، کہ تم لکھو چھوٹی چیز یا بڑی چیز، ہاں لکھو ہر چیز کو، سستی نہ کرو، الی اجلی، مدت معین تک، ذالکم مقصد عند اللہ، یہ اللہ کا زیادہ کیا ہے، انصاف ہے، واقم للشہادہ، اور گواہی کو قائم رکھنے والا ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ تجارت کیا ہو، دست بدست، حاضرةً، نقد تجارت کر رہے ہیں، چیز لی اور پیسے دے دیے، تو اس میں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لکھوانے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ تجارت ہو جو موجودہ ہو، موجود تجارت، حاضرةً، دست بدست، نقد جو معاملہ ہو، تدیرون بینکم، جو آپس میں کرتے ہو معاملہ، فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اس معاملے کو نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ بنا لو جب تم ایک دوسرے سے معاملہ کرو، ولا یضار کاتب، اور لکھنے والا نقصان نہ دے، ولا شہید، اور نہ گواہ نقصان دے، صحیح سے لکھیں اور صحیح سے گواہی دیں۔
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے کیا کیا، نقصان پہنچایا کاتب کو یا کسی اور کو، تم اگر ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے گویا کہ گناہ گار ہونے کی علامت ہے، تم گناہ گار ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب سفر کے اندر معاملہ ہو گیا، گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، لکھنے والا بھی نہیں ہے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں دے دو، ایک رہن ان کے قبضے میں دے دو۔ ہاں تمہارے پاس وہ ہے کہ اب کوئی کاتب نہیں ہے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض پر کیا کریں، اعتماد کریں، فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہے کہ وہ ادا کر دے امانت، جس کو امانت رکھوائی گئی تھی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْ، جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کے دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو خود جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں، اور تخفوا یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ، اللہ تم سے حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف، جو ہمیں ان کے رب کی طرف سے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل، جو اتارا گیا، الیہ ان کی طرف، من رب، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ سارے انبیاء کا تذکرہ، سب کی عظمت، سب پر ایمان، سب سے محبت، لیکن اتباع نے نبی کی ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، ہمارے اب بخش دے، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی جاندار کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی، وعلیہا ما اکتسبت، اس پر وہ جو اس نے گناہ کیا، اس پر وہ بال۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارا رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، غلطی ہو جائے بھولے سے، مؤاخذہ نہ کرنا، او اخطانا، یا ہم کیا ہو جائے غلطی کر جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب بوجھ مت رکھ ہمارے اوپر، بوجھ مت رکھ ہمارے اوپر، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے بوجھ رکھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے اللہ ہم سے نہ اٹھوا، اوپر آیا کہ لا تحمل علینا، ہم پر بوجھ نہ ڈال، یہاں پر ہے ولا تحملنا، ہم سے بوجھ مت اٹھوا، ما لا طاقۃ لنا بہ، جس کی ہمیں طاقت نہیں، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، آپ ہمارے کیا ہیں، مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ظالم قوم کے خلاف ہماری مدد کریں۔ سورہ آل عمران، یہ تیسری صورت ہے قرآن پاک کی۔ آل عمران، چونکہ ان کا تذکرہ اس خاندان کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، وہ آل عمران کہتے ہیں۔ مریم کے والد کا نام عمران تھا، تو کہا کہ چونکہ ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، آل عمران۔ یہ نجران جو ایک علاقہ تھا عیسائیوں کا عرب کے اندر، اس کے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس، انہوں نے سوال کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، آپ نے جواب دیے، تو آدھے سے زیادہ لوگ جو کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے سوالات کے جوابات دے دیے آپ نے، تو قرآن پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ کافی آیتیں اس صورت کی اس واقعات سے متعلق ہیں، آل عمران کی کافی آیتیں جو ہے اسی واقعے سے متعلق۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، جب مسلمانوں پر ہجرت کے بعد بھی کچھ تکلیفیں آئی تھیں، تو پہلا واقعہ پیش آیا جنگ بدر کا، ہجرت کے بعد۔ پھر جو ہے ان کے 70 کافر مارے گئے، کافروں کے، انہوں نے کہا بدلہ لیں گے۔ اگلے سال پھر جنگ ہوئی، جنگ احد، اس میں کہ مسلمان بھی شہید ہو گئے اور کفار کو بھی نقصان ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، پھر جم گئے، اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی۔ تو غزوہ احد کا بھی تذکرہ اس صورت میں، اور غزوہ بدر کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ بہرحال یہ مدنی صورت ہے، احکامات ہیں اس کے اندر، اور یہاں شروع کی آیات میں چونکہ نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہوگا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
جو حی ہے قیوم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے آپ پر حق ٹھیک طور پر کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، وانزل الفرقان، اور فرقان کو اتارا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام والا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، وہ الذی یصورکم، وہی تمہاری تصویر بناتا، فی الارحام، ماں کے رحم کے اندر، رحموں میں تصویر بنانا، دنیا والوں کی تصویر کے لیے روشنی چاہیے اور روشنی، اور وہاں بنا رہے جہاں 3 اندھیرے ہیں، پیٹ کا اندھیرا، اور کس کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور ایک اس پر بچے کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے اس کا، یہ ساری چیزیں 3 اندھیروں میں اللہ نے کیا کیا، پیدا، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ نے بچے کی تصویر بنائی، اس کا نقش نگار بنائے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کیا تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر، کیف ایسا جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے، وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہی جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم جس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، صریح حکم ہے، محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ام الکتاب، وہ کیا ہیں، کتاب کی اساس اور بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں کیا ہیں، متشابہ ہیں، معنی اور اس کا مطلب نکالنا یہ گویا کہ مشکل ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں کیا ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ گویا کہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، کس کے لیے، فتنہ تلاش کرتے ہوئے، وابتغاء تأویل، اس کی تعویل تلاش کرتے ہوئے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی کوئی تعویل مگر اللہ، والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر راسخ ہیں، یقولون، جو راسخ فی العلم ہے وہ بھی کچھ نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس کے اوپر، کل من عندنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما يذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑ سکتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے رب ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں جمع کرنے والا، یوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہرگز ان کے مال اور اولاد کام نہیں ہے کہ اللہ کے آگے کچھ بھی، اولئک هم وقود النار، وہی جہنم کا ایندھن ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ حال آل فرعون اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا، قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تم کیا ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، تمہیں جہنم کی آگ کی طرف جمع کیا جائے گا، وبئس المیعاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی دی، فی فئتین التقتا، ان 2 گروہوں میں جن کا آپس میں مقابلہ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گویا کہ جو گروہ تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وہ اخری کافر، گویا کہ کیا تھا، گروہ کافروں کا تھا، یرونہم مثلہم، اپنے آپ کو دیکھتے دگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے ہیں، بھائی دگنا دکھنا، وہ 313 ہی 1000 سے اوپر ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی اکثریت ہے، یہ زیادہ ہیں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہے، ان ذلک العبرۃ، ان فی ذلک العبرۃ للابصار، اس میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، زین للناس حب الشہوات، کہا کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت، پسندیدہ چیزوں محبت لوگوں دلوں میں ڈال دی گئی، شہوات پسندیدہ چیزیں، تو محبت ڈال دی گئی، پسندیدہ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور وہ گویا کہ ڈھیر مال کے، سونے کے، چاندی کے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس، قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجیے میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے، للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے یہاں، ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی،
پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے مان لیا، ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، صدقہ دینے والے یا سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرم بردار اختیار کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کیا کرنے والے؟ استغفار کرنے والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، والملائکہ، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور علم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، انصاف کو قائم کرتے ہوئے، لا الہ الا هو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب پڑھنے والے اہل کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے بعد، بغیا بینہم، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل حاجوک، فإن حاجوک، پھر بھی وہ جھگڑیں آپ سے، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، آپ کہہ دیجئے کہ میں سپرد کیا اپنے چہرے کو اللہ کے اور جس نے میری پیروی کی۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، کہہ دیجئے ان لوگوں جو اہل کتاب ہیں، والامیین، امی لوگوں کو، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، اگر تم مسلمان ہو گئے تو ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اگر تم نے گردانی کی، فإنما علیک البلاغ، تو پھر تمہارے ذمہ کیا پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا مہربان ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ بتا رہے ہیں کہ بھئی آج جو ہے نا 21 شعبان المعظم سے ہمارے حضرت اقدس بانی جامعہ حضرت مولانا مفتی فضل آزاد صاحب کی تاریخ وفات ہے۔ 21 شعبان تاریخ وفات ہے، تو ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا، جو سنا، اس سے پہلے جو بعد میں جو ہوگا، سب حضرت کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اول الاولین آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حلیم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحمهم بخير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ، جو ہم نے آج سبق پڑھا، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، اور اسی طرح ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص سب دوستوں نے پڑھی،
اس کا ثواب بالخصوص اے اللہ ہمارے حضرت مفتی فیض اللہ آزاد صاحب کو پہنچا کر مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما، اے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی رفاقت نصیب فرما۔ یہ دینی ادارہ انہی کا یہ لگا ہوا پودا ہے، انہی کی محنت ہے، اے اللہ جتنے بھی یہاں پر بچے بچیاں بنین بنات جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب حضرت کو پہنچا دے، اے اللہ کا ثواب ان کو پہنچا دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ترقی درجات فرما دے، اے اللہ اس ساری ختم کے ذریعے سے جو قرآن پاک پڑھا، جو فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھی، اس کا ثواب ہمارے والدین جتنے میں حاضرین موجود ہیں، والدین کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ جو ہمارے اعزاء اقرباء ہمارے اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ جتنے بھی اہل لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما، اللہ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے محترم سابقان میں جو بہن بھائی بیمار ہیں والدہ صاحبہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، حاضرین میں ان کے گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، برکت و روزی اللہ تو ہمیں نصیب فرما، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، شام کے مجاہدین کی مدد فرما، قبل اول کو آزاد فرما، یہودیوں کی سازشیں ناکام بنا، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کے دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ قبل اول کو آزاد فرما، اے اللہ دینی سلاسل ہمارے مساجد مدارس خانقاہیں اے اللہ سب کو اپنی معیت و نصرت نصیب فرما، بالخصوص ہمارا یہ جامعہ دارالحنفیہ بنین بنات دونوں شعبوں کو اللہ قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، اللہ رضا نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، سب جائے حاجات پوری فرما، آنے والے رمضان مبارک کے لیے اشتیاق و شوق میں نصیب فرما، خوب اے اللہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ کر عبادت کرنے کی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے حضرت کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ آخر کے سارے مرحلے آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم انا نسألك من غير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد أجمعين برحمته.